کہتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے نا آپ کو کبھی کبھی گونگا، کبھی کبھی بہرا اور کبھی کبھی اندھا بننا پڑتا ہے۔ گونگا، بہرا اور اندھا، یہ تین کام آپ کو کرنے پڑیں گے اگر آپ نے رشتوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی وہ آپ کے بارے میں بد گوئی کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ اس کا حال ہی کوئی نہیں، اس کو تو منہ بھی کوئی نہیں لگاتا، اس کا تو بیڑے گرک ہو گیا۔ آپ کو پتہ لگے گا، آپ آنکھوں کانوں سے سن کے بھی آپ اس کو اگنور کر دیں گے۔ کبھی کبھی آپ کو غصہ آئے گا کہ آپ نے اس کا بھلا کیا، تو وہ کہے گا یار بھلا تو اس نے اس لیے کیا کہ اس کو مطلب تھا، یہ تو اس کو اپنی لالچ ہے۔ آپ کو غصہ آئے گا مگر آپ نے بہرا بننا ہے، بول نہیں سکنا۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے بارے میں بد فعلی کر رہا ہے، اچانک اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ پلاننگ کر رہا ہوگا یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہوگا جو آپ کے خلاف ہوگی، آپ کو احسان فراموش کر رہا ہوگا، مگر آپ نے وہاں اندھا بن جانا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے گونگا اور بہرا اور اندھا یہ ضروری ہے، ورنہ آپ کے رشتے نہیں جڑتے۔ کیونکہ اس دنیا میں، اس کل کائنات میں کوئی بندہ بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی 100% پرفیکٹ تھا یا وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کوئی جو اشرف المخلوقات، وہ تو خیر انبیاء کرام تھے، ان کا تو بات ہی کچھ اور ہے، ہماری تو بات ہی کچھ اور ہے۔ 70 بار زبان کر کے گلاب سے دو، میں اکثر کہتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جیسے ناچیز لوگ حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرفیکٹ ہے، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ باقی کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی 100% آپ کے عین مطابق نہیں ہو سکتا۔ آپ کی سوچ اپنی ہے، اس کی سوچ اپنی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے ایک دوسرے کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کہیں پہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں کوئی بات نہیں، کہیں پہ وہ ڈھیلا پڑ جائے، کمپرومائز کرنے سے زندگی گزرے گی، ورنہ یہ دنیا آپ کو توڑ دے گی۔ اکڑو گے تو کٹ جاؤ گے، جھکو گے تو پھل لگے گا۔ تو کوئی شعر بھی تھا، خیر مجھے آتا نہیں، صبر کریں تا موتی ملسن تے بولے تا ہیرے، صبر کریں تا موتی ملسن تے بولے تا پتنی ہیرے، جے بڑ بڑ کرے نہ ہو موتی نہ ہیرے، اس قسم کی کوئی بات تھی کہ چپ کرو گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، جے چیخو گے نا تو جو ہوتا ہوگا وہ بھی چلا جائے گا۔ شکر ادا کریں ہر حال میں یار، بس بات یہ ہے، اللہ پاک نے دی ہے تو شکر ہے، نہیں ہے تو شکر ہے۔ شکر ادا کرنے پر یقین کریں، آپ کی مفلسی، آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی جو ہے نا، قدرت نے آپ کو رحمت اور برکت نازل فرما دیں گے، برکت آ جائے گی۔ اگر آپ ناشکری کریں گے، ہائے ہائے کریں گے، جو برکت ہوگی نا وہ بھی اڑ کے چلی جائے گی، وہ بھی چھن جائے گی، یقین کرو۔ صبر اور شکر جو ہے نا، اس پہ بہت بڑی، اگر میں اس ٹاپک کو چھیڑ کے بیٹھ جاؤں نا، بہت بڑی مثال ہے، بہت لمبی مثال ہے۔ تو ایک تو تھوڑا سا واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تک گزرے، تو ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس نا کچھ نہیں ہے، تو مجھے نا تم اللہ پاک سے جا کے کہنا کہ مجھے جو نصیب میں جتنا بھی رزق ہے نا مجھے ایک بار دے دے، میں بھوک سے مر گیا ہوں، رنج کے کھانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اللہ پاک کو دعا کی، حضور موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ دوست خدا کا تھا، اللہ پاک کو کہا تو اللہ پاک نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو رزق ملا تو اس نے اپنے حصے کا کھایا، باقی جو تھا نا اس نے وہ اللہ کی راہ پہ تقسیم کر دے۔ موسیٰ کا علیہ السلام کا غالباً کبھی پیچھے معاف کرے، ہمیں تو خیر نہیں پتہ اتنا دین اور حدیث کا، عام سے بندے نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی حافظ قرآن ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد گزرا ہو تو اس گھر کے اندر باہر دیکھ کے لنگر یہ وہ چل رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا؟ اللہ پاک نے کہا کہ میں تو میں وعدہ خلاف بھی نہیں کرتا، اس نے اپنے حصے کا رزق کھا کے بقایا جو بچا اس نے میری راہ پہ خرچ کر دیا، اب میں اس کو وہ دوبارہ لٹا رہا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں وہ اپنے حصے کھاتا ہے پھر دے دیتا ہے، اب اس کے نصیب کا رزق تو ختم ہو چکا ہے، مگر جو مجھ پر وہ قرض لگا رہا ہے، مجھ پر قرض چڑھا رہا ہے، وہ میں کیسے ادا کروں؟ وہ قرض تو میں نہیں ادا کر پا رہا نا، تو میں تو کسی کا قرض نہیں رکھتا تو نعوذ باللہ، تو میں تو قرض دینے والا ہوں، قرض لینے والا تھا، اللہ پاک غفور الرحیم ذات ہے، وہ کسی کا کیوں حق رکھے؟ اللہ پاک نے کہا کہ وہ میرے اوپر احسان چڑھا رہا ہے، مجھے مقروض کر رہا ہے، مجھے میری راہ پہ خرچ کر رہا ہے، میں تو پھر قادر الکریم ہوں نا، رحیم و غفور ہوں، تو اس کو میں 70 گنا بڑھا کے میں اس کو دیتا ہوں، پھر وہ مجھے دیتا ہے، جتنا دیتا ہے زیادہ اس کو پھر میں 70 گنا بڑھا کے دیتا ہوں، اس لیے اس کا رزق ختم نہیں ہو رہا۔ تو اس نے صبر شکر کیا، جو تھا وہ کھا لیا، باقی اللہ کی راہ پہ دے دیا، اللہ پاک نے اور دے دیا۔ تو یار اللہ پاک کی راہ پہ وہ ایک واحد کاروبار ہے جس پہ آپ لگاؤ گے نا،
آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا.